الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے مصر کی عورتوں اور زلیخا کے متعلق بات کی تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آج ہم اسی ایپیسوڈ کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے۔ تو جب مصر کے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دانش، آپ کے حسن صبر اور قید خانے کے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی مشقت، آپ کی محنت کے بارے میں علم ہوا، تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت عظمت پیدا ہونے لگی۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جناب یوسف کو اپنے پاس بلا لیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے ایک گروہ، ایک ٹیم تیار کی جس میں اس نے نہایت ہی عمدہ قسم کی سواریاں رکھی اور انہیں عالی شان لباس اور عالی شان سواریاں دے کر جیل کی طرف، قید خانے کی طرف بھیجا۔ جب یہ گروہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں پہنچا تو انہیں بادشاہ کا پیغام دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ جب جناب یوسف جیل سے، قید خانے سے باہر نکلنے لگے تو قید خانے کے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور جیل کے دروازے پر لکھا کہ بے شک یہ بلا کا گھر ہے، یہ زندوں کا قبرستان ہے اور سچوں کی امتحان کی جگہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر اس ٹیم کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، عالی شان پروٹوکول کے ساتھ عالی شان محل کی طرف، بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایوان شاہی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزت و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی کے دروازے پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو عربی زبان میں سلام کیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو جناب یوسف فرمانے لگے کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں دعا فرمائی۔ تو اب بادشاہ پوچھنے لگا کہ اے یوسف، یہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت یوسف فرمانے لگے کہ یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے، ذرا امیجن تو کیجئے کہ یہ جو بادشاہ تھا مصر کا، یہ 70 سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتا تھا، اس کے باوجود اسے یہ 2 زبانیں نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیع علم کو دیکھا نا تو وہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے برابر بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اے پیارے یوسف، اے سچے یوسف، ذرا وہ خواب اپنی زبان سے نہیں سنا دیتے، اس کی تعبیر تو ہمیں بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ خواب بتانے لگتے اور سیم ٹو سیم وہی خواب بتایا جو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خواب کی تعبیر پوری ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ اب غلے کو زیادہ سے زیادہ سٹور کیا جائے، غلے کو محفوظ کیا جائے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں کاشت کی ریشیو کو بڑھایا جائے، یعنی کہ کاشت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اور حضرت یوسف بادشاہ سے کہنے لگے کہ اس وقت میں آپ کے پاس اتنے مال و دولت، اتنے جواہرات، اتنے زیورات آئیں گے جو آپ میں سے، آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں آئے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے یوسف، یہ سب ہوگا کیسے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ اپنی سلطنت کے تمام خزانے مجھے دے دیجئے، بے شک میں اس ڈیوٹی کو بخوبی نبھا سکتا ہوں اور میں اس کے مصارفوں کو بھی بہترین طریقے سے جانتا ہوں۔
تو بادشاہ خوشی سے کہنے لگا کہ بے شک آپ کے علاوہ اور اس کا مستحق ہو کون سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے آپ کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ طلب حکومت کے ٹھیک 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہیں تاج عطا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے کے عظیم تخت پر تخت نشین کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور مصر کے تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے گئے۔ اس سے پہلے جو مصر کا وزیر اعظم تھا، جو خزانوں کا انچارج تھا، کتفیر مصری، جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے مصر اور اس کے خزانے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تو عزیز مصر کا، جو مصر کا پہلے وزیر اعظم تھا، کتفیر مصری یعنی کہ عزیز مصر، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر زلیخا کی شب بیداریاں اور اس کے تکلیفیں، اس کا تڑپنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے راتوں کی بیداریاں اس کا پھل لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور یوں جناب یوسف کا حضرت زلیخا سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں زلیخا آپ کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ جب حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنوارا پایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جس سے آگے چل کر حضرت یوسف کی حکومت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل و انصاف کو قائم کیا، اور یوں لوگوں کے دلوں میں جناب یوسف کی محبت اور بڑھنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشت کی ریشیو کو زیادہ کیا اور غلے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے لگے۔ اس کے لیے عالی شان گوداموں کی تعمیر کرائی گئی۔ اور جب یہ وقت گزرا اور قحط سالی کا دور آ پڑا، اللہ اکبر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اور اس کے خادموں کا صرف ایک وقت کا کھانا مقرر کر دیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، مصر کا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کا کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو قحط سالی کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر۔ قحط سالی جب عروج پر پہنچی، سال جب گزر رہا تھا تو لوگوں کے ہاں خوراک کی قلت ہونے لگی، بازار سے غلہ ختم ہونے لگا، خوراک کم پڑ گئی، تو لوگ اپنے درہم و دینار لے کر جناب یوسف کی چوکھٹ پر آ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں حضرت یوسف کو اپنے درہم و دینار دے کر اس کے بدلے آپ سے غلہ اور آپ سے خوراک خریدنے لگے۔ مصر کے لوگوں کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف کے سپرد کر دیے گئے، اور یوں ان کے تمام درہم و دینار ختم ہو گئے۔ جب 1 سال گزرا تو اب ان کے پاس درہم و دینار ہے نہیں جس سے وہ اور غلہ خرید سکیں، تو وہ اپنے تمام زیورات، اپنے تمام جواہرات لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت یوسف کو تمام زیور عطا کیا اور اس کے بدلے آپ سے غلہ خریدا۔ اور یوں مصریوں کا پورا زیور حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 1 سال گزرا، انہوں نے خوراک ساری استعمال کی، اب خوراک ختم ہوئی تو اب ان کے پاس سونے اور جواہرات بھی نہیں جو عطا کر کے وہ مال لے سکیں، تو اس کے بعد وہ اپنے تمام غلام لے کر حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور غلام دے کر اس کے بدلے میں حضرت یوسف سے غلہ خریدا، اور یوں حضرت یوسف کے پاس ان کے تمام غلام آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1 سال گزرا، انہوں نے خوراک استعمال کی، اور خوراک کی قلت جب ہونے لگی، اب ان کے پاس غلام بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے سارے کے سارے جانور لے کر یوسف کی چوکھٹ پر پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان جانوروں کے عوض غلہ خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں مصریوں کے تمام جانور بھی حضرت یوسف کی چوکھٹ پر آ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب 1 سال گزرا، مصریوں کے ہاں پھر خوراک کی قلت ہونے لگی، تو اب ان کے پاس جانور بھی کوئی نہیں ہے جو وہ دے کر یوسف سے غلہ خرید سکیں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام زمینیں، تمام جائیدادیں جناب یوسف کی چوکھٹ پر لے کر حاضر ہوئے، اور اس کے بدلے میں آپ سے غلہ خرید لیا۔
اور یوں حضرت یوسف مصر کی تمام جائیدادوں کے تمام زمینوں کے مالک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب ان کے پاس زمینیں جائیدادیں بھی نہیں ہیں وہ دے کر آگے غلہ خرید سکے، تو چھٹے سال میں انہوں نے اپنی اولادیں بھی حضرت یوسف کی چوکھٹ پر پیش کی اور یوں آپ سے غلہ خرید لیا۔ اب سارے کا سارا مصر حضرت یوسف کے سپرد ہو گیا، حضرت یوسف کے انڈر آ گیا۔ تو جب انہوں نے سارا غلہ استعمال کیا، اب حالات بہت برے ہونے لگے۔ 7واں سال آیا تو مصریوں کے پاس کوئی چیز نہ بچی جو وہ دے کر غلہ خرید سکے، تو وہ اپنے آپ کو لے کر حضرت یوسف کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے اور اپنے آپ کا بھی سودا کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بدلے میں غلہ خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں مصر کی تمام مرد اور تمام عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام اور کنیزے قرار بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کے ہاں اتنے غلام، اتنی کنیزے، اتنے جواہرات، اتنے سونے، اتنا مال و دولت، اتنے غلام اتنے جمع ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ تمام مال و دولت، یہ تمام جواہرات، یہ تمام جائیدادیں، یہ تمام نوکر، یہ کنیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بے شک جو آپ کا مشورہ ہوگا ہمیں وہ قبول ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک سن لو، میں اللہ اور تمہیں گواہ کہہ کر کہتا ہوں کہ میں ان تمام غلاموں کو، ان تمام کنیزوں کو، تمام مصریوں کو رہا کرتا ہوں اور تمام جواہرات، تمام جائیدادیں، تمام مال ان کے واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یوں تمام غلے، تمام جانور انہیں واپس کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور بہترین طریقے سے حکومت کی۔ صاحبو ذرا غور تو کیجئے، دوستو غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے، کتنا لیسن ہے، کتنا سبق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی مشکلات میں کس صبر سے ان مشکلات کا سامنا کیا، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ نے اپنی لائف کی ڈیفیکلٹیز میں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ کے طور پر مصر کے تخت عطا کیا اور مصر کے بادشاہ آپ بنے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور مشکلات سہنے والوں کو اس دنیا میں بھی اس کا پھل دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا پھل دیتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کی اچھائی کا بدلہ اس دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کیا جاتا ہے، اور کافر کو اس کا بدلہ صرف اس دنیا میں ہی عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ صاحبو آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ سانسوں نے وفا کی تو کل اس کے آگے اپنے ایپیسوڈ کو لے کر بڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔